आवाज तो السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ وقال الله سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل مؤمن تقي، أو كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ پیارے بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ ارحم الراحمین اکرم الاکرمین، مخلوق ساری کی ساری اس کا کنبہ ہے، ہر ایک کو اپنے کنبے سے محبت ہوتی ہے، اللہ جل شانہ کو اپنے کنبے سے محبت ہے، اسی لیے بندوں کو زندگی دے کر ان کے اپنے حال پر نہیں چھوڑا، جیو جیسے تمہارا جی چاہے، مرو تمہارا جہاں جی چاہے، بولو جو تمہارے منہ میں آوے اور کرو وہ جو تمہیں کرنا ہو، بلکہ اللہ جل شانہ نے پہلے ہی دن سے اس انسان کو جان دی، مال دیا، صلاحیتیں دی، اور یہ اس کی اپنی جان، اس کا اپنا مال اس کے لیے وبال نہ بنے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پریشانی کا سبب نہ ہو، اس لیے اللہ پاک نے پہلے ہی دن سے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی کتابیں تورات، انجیل، زبور، صحیفے، اور سب سے اخیر میں قرآن کریم، علمی اعتبار سے کتابیں اور عملی اعتبار سے نبیوں کو نمونہ قرار دیا۔
سب سے پہلے جو شروع کیا ہے ایمان، اعمال اور آخرت، کہ انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فلاح و بہبود کی زندگی گزارے اور آخرت میں ہمیشہ فلاح و بہبود کے ساتھ رہے۔ ایمان، اعمال اور آخرت۔ اس سے پہلے تمام صورتوں میں حروف مقطعات جیسے الف لام میم، عین سین قاف، صاد سین، کاف ہاء یا عین صاد، الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات۔ تمام مفسرین نے اس کے بارے میں اللہ عالم سے منادی۔ اور مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حروف مقطعات سے سب سے پہلے ذہن ادھر کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ یا تو 6 حرفی ہے، 2 حرفی ہے، 5 حرفی ہے، سونا، چاندی، پیٹرول، ایٹم بم، ہتھیار، فوجیں، حکومتیں، دولت، یا 2 حرفی، 3 حرفی، 4، کہ سب سے پہلے قرآن نے یہ سبق پڑھایا ہے یہ جتنی چیزیں ہیں اللہ کو ماننے کے لیے کہ سب سے پہلے ایمان ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون۔ اللہ کو مانو، کیسے؟ جتنا جو کچھ اللہ کے علاوہ ہے، 6 حرفی، 2 حرفی، 5 حرفی، کوئی کچھ نہیں، کسی کے ہاتھ میں نفع نہ نقصان، بنانا بگاڑنا۔ اس لیے کلمہ توحید میں سب سے پہلے نفی ہے لا الہ، کوئی کچھ نہیں، نفع نقصان، عزت ذلت، بنانی بگاڑنی، دنیا آخرت، ذرہ ذرہ اس کے قبض قدرت میں ہے۔ کہ ایسے سب سے پہلے ایمان بنانا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ الایمان بین الخوف والرجاء۔ خوف ہو تو صرف اللہ کا، امیدیں ہو تو صرف اللہ سے، اس سے اچھی امیدیں، اس کے ساتھ اچھا گمان، اس کا ڈر، کہ ایمان سب سے پہلی بنیاد ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو ہمارے لیے اسوار نمونہ ہے، جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا علیہ واصحابی، کہ میرے بعد دنیا میں بڑے بڑے فتنے آئیں گے، خبردار اس پر جمے رہیو جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں۔ اور خلفائے راشدین کے بارے میں تو یہاں تک کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ ان کی چال چلنا ہے، ان کی سوچ سوچنا ہے، ان کا سا عمل کرنا ہے، ان کی سی محنتیں کرنی ہے، ان سے کا فکر کرنا ہے۔ نمونہ بنایا۔ تو جان اور مال یہ تمہاری اپنی نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے اور نعمت ہے۔ ان کو صحیح لگانے سے زندگی صحیح بنے گی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اور ان کو غلط لگانے سے زندگی بگڑ جائے گی، اجڑ جائے گی، خراب ہوگی، دنیا کی بھی اور آخرت کا نقصان بھی۔ جو آدم کا بیٹا، جو حوا کی بیٹی، تقسیم اللہ کی ہے
کسی کو لمبی عمر دی، کسی کو درمیانی، کسی کو بہت مختصر، کسی کو بہت دولتیں، کسی کو درمیانی، کسی کو غریب بنایا، جان اور مال ہر ایک کو دیا۔ ان دونوں کے صحیح اور غلط استعمال ہی پر آدمی کی اپنی زندگی، گھریلو زندگی، کاروباری زندگی، معاشرت، اخلاق، عادات، دنیا، آخرت، دین اور دنیا، اس کے تمام شعبوں میں صحیح اور غلط، ان دونوں طاقتوں کے صحیح اور غلط استعمال سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تقریباً 600 سال کا عرصہ، جیسے ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ پاک نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اس وقت میں روئے زمین پر کوئی نبی اور کوئی پیغمبر نہیں تھے، پیغمبر ہی اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، اللہ کا تعارف، اللہ کون ہے، اس کی قدرت کیسی ہے، وہ کیسی صفات والا ہے، نبی بتاتے تھے، نفع نقصان، اچھا برا، حق باطل، صحیح غلط، نبی سمجھاتے، کوئی نبی تھا ہی نہیں، انسان تھے، تمام انسان اس وقت میں دنیا کی 4 سمتوں میں جہالت کی زندگی گزار رہے تھے، جہالت اور شرک۔ یہاں تک لکھا ہے مورخین نے کہ ان کی جہالت اس درجے کی تھی کہ اس جہالت کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں تھے، آخری درجے کی جہالت۔ اور شرک بھی ایسا، جو ملا اسی کی عبادت، اسی کے سامنے سجدے، اسی لوہا ملا، لکڑی ملی، تانبا ملا، کاغذ ملا، کوئی چیز۔ 600 سال کی جہالت اور شرک۔ پھر اللہ کا اپنی مخلوق سے، اپنے بندوں سے پیار ہے، محبت ہے، یہ برباد نہ ہو، یہ ضائع نہ ہو۔ تمام نبیوں کے سردار، سرور کائنات، تاجدار مدینہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین، جیسے رب ہمارا رب العالمین، ایسے آقا ہمارے رحمت للعالمین۔ اور آپ کی زبان سے کہلوایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ آپ خود اپنی زبان فیض ترجمان سے کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، اے لوگو، مشرق والوں، مغرب والوں، شمال والوں، جنوب والوں، تاجروں، کاشتکاروں، ڈاکٹروں، صدروں، وزیروں، ان پڑھوں، پڑھے لکھو، جوانوں، بوڑھوں، مردوں، عورتوں، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے اللہ نے مجھ کو اپنا پیغام دے کر بھیجا ہے، میں تمہارے لیے اللہ کا پیغمبر ہوں۔ آپ تشریف لائے، اب آپ نے جیسے آپ سے پہلے جتنے نبی آئے، جتنے پیغمبر آئے علیہم الصلوۃ والتسلیمات، سب کی دعوت کا کلمہ مشترک۔ آپ نے صفا کی چوٹی پر، صفا کے پاس لوگوں کو جمع کیا، او فلانے تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ۔ آج ہم کہتے ہیں کہ دعوت دینے کے لیے پہلے ذہن بنانا پڑتا ہے، جیسے یہ ہمارے بیانات جو ہیں وہ ذہن بنانے کے ہیں۔ کیا خیال ہے تمہارا میرے بارے میں؟
کے بارے میں کبھی جھوٹ کا تصور تک نہیں ہوا. آپ سچے ہیں، صادق ہیں، امانت دار ہیں، لوگوں کی بڑی بڑی امانتیں آپ کے پاس، آپ صادق و امین ہیں. جب مجھے اتنا سچا مانتے ہو تو سنو، میری یہ بات مان لو گے؟ اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑ کے پیچھے بہت بڑی فوج ہے، اگر صبح ہونے سے پہلے پہلے یہاں سے تم آگے نہ بڑھ گئے تو وہ تمہارے پر حملہ آور ہوگی، تمہیں فوج نہ. میرے کہنے سے آپ تو ایسے سچے ہیں کہ آپ کی سچائی میں کوئی شک نہیں. جب میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ فوج نظر نہیں آتی ہے اور تم سچا ماننے کو تیار ہوں، میں تم سے کہتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. جس طرح فوجیں نظر نہیں آتی ہے اور مجھے سچا مانتے ہو، میں تم سے کہتا ہوں اللہ ایک اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ، لا ند لہ ولا ضد لہ، لا مثل لہ ولا مثال لہ. یہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے. 600 سال کا عرصہ پورا جہالت میں گزرا تھا، کبھی سنا ہی نہیں تھا فلانی دیوی سے یوں ہو جائے گا، فلانے بت سے یوں ہو جائے گا، فلانے پتھر سے یوں ہو جائے گا. وہی سن کے آئے، اس کو سنتے ہی ایسے بھاگے جیسے جنگل میں بندکے ہوئے گدھے بھاگتے ہیں. لیکن قربان جائیں کالی کملی والے کے، قربان جائیں کالی کملی والے کے. مرنے دو، جاؤ جہنم میں، نہیں مانتے ہو. آپ نے یہ نہیں کیا. جیسے ہم سے کہا نا، گھر گھر کی ملاقاتوں میں جماعت جہاں جائے، خود اپنی مسجد کی جماعت میں جس بھائی سے بات کرو وہ نہ سنے، وہ کڑوے بول بولے کہ پیار سے حکمت سے اس کو سمجھاؤ. اللہ کی قدرت، اللہ کے حکموں کا فائدہ، اللہ کی نافرمانی کا نقصان، اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے گئے، ان کو چھوڑا نہیں. قبیلوں میں، خاندانوں میں، یہاں تک کہ حج کے موسم میں مینا میں، عرفات میں، ہر جگہ. اس لیے کہ آپ کو یہ پورا انشراح تھا کہ جو میں لے کر آیا ہوں وہ حق ہے. اور اسی لیے ایک دن صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت رو رہی تھی. بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ ابا جان، آپ اللہ کے پیارے نبی، یہ چٹائی اور یہ بوریا اور اس کے نشانات آپ کے مبارک جسم پر، اور وہ آپ کے دشمن کسریٰ اور قیصر کیسے گدوں پر، کیسی مسیحیوں پر. آپ نے فرمایا بیٹی رو مت، تمہارے باپ کے ساتھ وہ دین آیا ہے، لا یبقى بیت وبر ولا مدر الا ادخلہ اللہ فیہ بعز عزیز وذل ذلیل. ایک دن وہ آئے گا کہ دنیا کی 4 سمتوں کی تمام طبقات انسانی، وہ عوام ہو، خواص ہو، پڑھے لکھے ہو، ان پڑھ ہو، چھوٹے درجے کے، بڑے درجے کے، جو بھی، وہ ایمان آئے گا، ان کے گھر ایمان داخل ہو کے رہے گا، یا عزت کے ساتھ یا ذلیل و رسوا ہو کر. ماننا پڑے گا، ماننا پڑے گا، ماننا پڑے گا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کامیابی اسی میں. تمام نبیوں کی دعوت کا کلمہ یہ مشترک ہے، اور پھر اس کے ساتھ تمام نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو انی لکم ناصح امین،
ہم جو کچھ تم سے کہہ رہے ہیں، یہ کرو یہ مت کرو، یہ بولو یہ مت بولو، یہ دیکھو یہ مت دیکھو، ادھر چلو ادھر مت چلو، اس طرح کماؤ اس طرح مت کماؤ، یہاں خرچ کرو وہاں خرچ مت کرو، یہ جو کہہ رہے ہیں تمہاری اپنی خیر خواہی میں، تاکہ تمہاری زندگیاں تمہارے لیے وبال نہ بنے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوری انسانیت کے لیے، قیامت کے لیے یہی ہے کہ ان کی تعلیمات سراسر خیر خواہی ہے انسانیت کے ساتھ اور بشریت کے ساتھ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دو ذمہ داریاں دی۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر مبشرا ونذیرا داعیا الی اللہ، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے تمام نبیوں پر، اور داعی الی اللہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا کام اللہ کا ہر بندہ اللہ سے جڑ جائے، اللہ سے وابستہ ہو جائے، اللہ کو ماننے والا، اللہ کی ماننے والا بن جائے، یہ آپ کا کام ہے۔ حیات بابرکت آپ کی بہت مختصر، 40 سال کی عمر میں تو نبوت کا تاج پہنایا گیا، 13 سال تک مکہ مکرمہ والوں نے کام نہیں کرنے دیا۔ آپ کو خود اپنی ذات سے دعوت دینی ہے اور اپنی حیات بابرکت میں ایک ایسا مجموعہ تیار کرنا ہے، مرد بھی عورتیں بھی عوام بھی خواص بھی ان پڑھ بھی پڑھے لکھے بھی، تاجر ہو کاشتکار ہو مالدار ہو غریب ہو جوان ہو بوڑھے ہو، پورا ایک مجمع آپ کو ایسا تیار کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود اپنی ذات سے دیندار ہوں، آپ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں، عقیدہ عبادت اخلاق عادات رہن سہن معاشرت سماج و سوسائٹی، اندھیرے میں اجالے میں ہر حال میں وہ آپ کے نقشے میں، ایسے جیسے فیکٹریوں میں سامان بنتے ہیں اور اس کے اندر سے سامان تیار ہو کر آتا ہے، کہ آپ کے ذمے ان کو ایسا تیار کرنا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی اپنی بات سے پہچانا جاتا ہے، جو اللہ کو پہچاننا چاہے، جو اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہے، وہ اس کے کلام کو سمجھے، اس کے قرآن کو سمجھے۔ جو قرآن کو سمجھنا چاہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا چاہے وہ آپ کے صحابہ کو سمجھے۔ کہ آپ کی دو ذمہ داریاں ہیں، خود آپ کو دعوت دینی ہے اور دعوت دینے والا پورا مجموعہ آپ کی والی صفات کے ساتھ، آپ کے والے غم کے ساتھ، آپ کی والی تواضع کے ساتھ، آپ کی والی آہا اور کریاؤزاری کے ساتھ، آپ کے والے علم و عمل کے ساتھ وہ پورا مجمع ہو۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قیامت تک کے لیے
جو آدمی اپنی جان و مال کو صحیح لگانا چاہے نبی من قدمات، ان کا دامن تھامے جو دنیا سے چلے گئے کہ کون کہ ابرہم قلوبا اعمقہم علما اقلہم تکلفا انتخبہم اللہ لصحبت نبیہ ولنقلہ، کہ وہ تمام صحابہ ہیں جن کی ایسی زندگیاں تک حسد سے، کینے سے، دنیا کی محبت سے، ہر گندگی سے، گھمنڈ و غرور سے، ہر ایک سے ان کے دل پاک، علم بہت ٹھوس اور گہرا، زندگیاں بے تکلف۔ اللہ نے ان کو اپنے نبی کے ساتھ رہنے کے لیے پسند کیا تھا، اور نبی کے دین کو دنیا میں پہنچانے کے لیے ان کو اللہ نے قبول کیا۔ آپ نے وہ مجموعہ اپنی حیات بابرکت میں صحابہ کا تیار کر دیا، جو 100% اندر و باہر، ظاہر اور باطن، جسم اور روح، علم اور عمل، ہر اعتبار سے 100% آپ کے سانچے میں ڈھلا ہوا، وہ مجموعہ، اس کا نام صحابہ کرام۔ تو بولیں যে আল্লাহ তাআলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দুনিয়াতে দুটো জিম্মাদারি দিয়ে পাঠাইছেন। ہم نے آپ کو داعی بنا کر بھیجا ہے، آپ دعوت کیسے دیں گے؟ بشیرا و نذیرا، داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ آپ دعوت دیں گے ان دو صفتوں کے ساتھ، بشارتیں سنا کر، ایک دفعہ اللہ کا نام لو گے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہو گے، ایک قدم چل کر مسجد کی طرف آؤ گے، ایک پیسہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، ایمان سیکھ لو، اس کے لیے خرچ کرو گے، کسی یتیم کو کھانا کھلاؤ گے، یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرو گے، کسی دکھیارے کے دکھ میں ہاتھ بتاؤ گے، فضائل بتائے، خوشخبریاں سنا کر، جمعے کے دن تیاری کر کے مسجد کی طرف آؤ گے، ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب، ایک دفعے کا سبحان اللہ احد پہاڑ کے برابر ثواب۔ گشتوں پر، تعلیم پر، ذکر پر، تسبیح پر، قرآن کی تلاوت پر، اپنی ذات سے کرتے ہوئے اپنے بھائیوں کو بتاؤ گے، اس پر اجر و ثواب۔ اسی کا نام فضائل کا علم ہے، جو ہماری تعلیم میں فضائل اعمال، فضائل تبلیغ، فضائل ذکر، فضائل نماز، حکایت صحابہ، یہ سارا فضائل۔ وہ نذیرا، نذیر کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پر لوگ ترجمہ کرتے ہیں نذیر کا ڈرانے والے، نبی ڈرانے اور دھمکانے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی نور اللہ مرقدہ نے اس کا ترجمہ بہت شاندار کیا ہے، مثال دے کر سمجھایا۔ ایک آدمی سامنے سے آ رہا ہے، ایک آدمی یہاں سے جا رہا ہے، راستے میں ملاقات ہوئی، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اپنی خالہ جان کے ہاں۔ ہاں بھائی، خالہ کا درجہ تو ماں کے برابر ہے، ضرور جانا چاہیے، لیکن سنو، تم جس راستے سے جا رہے ہو میں وہیں سے آ رہا ہوں، وہاں ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، لوگ مر رہے ہیں اور لاشیں تڑپ رہی ہے، اور جو اس راستے سے جاتا ہے پولیس والا پہلے کون ہو، کہاں سے آئے، اسکوٹر کا کیا نمبر ہے، اتنی پوچھ گچھ ہوتی ہے، تو کیا میں خالہ کے پاس نہ جاؤں؟ نہیں، ان کا تو بڑا حق ہے، ضرور جاؤ۔
راستہ بدل دو، نیچے اتر جاؤ، گلی میں چلے جاؤ، محلے سے نکل کر جب دائیں ہاتھ جاؤ گے تو سامنے تمہیں تمہاری خالہ کا مکان بھی مل جائے گا۔ اس جانے والے کو آگے جو خطرہ پیش آنے والا ہے، خیر خواہی کے ساتھ اس سے بچانا اور اس کی صحیح رہبری کرنا، یہ ہے نذیر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں تم جس عقیدے کے ساتھ جی رہے ہو، تم جس طرح کی عبادتیں کر رہے ہو، تم جس طرح کما رہے ہو، جس طرح خرچ کر رہے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو، یہ تمہاری کمائیاں، یہ تمہارا اسراف و فضول خرچیاں اور یہ تمہارا غلط عقیدہ، یہ تمہیں آخرت میں خون کے آنسو رلوائے گا، دنیا میں بڑی بڑی مصیبتیں لائے گا۔ کمانا، خرچ کرنا، بیوی بچے، یہ ہماری ضرورتیں ہیں، اس سے روکا نہیں ہے، لیکن فرمایا کھاؤ، کماؤ، بیوی بچے، ماں باپ، بھائی بہن، اڑوسی پڑوسی اور تمام سب کے حقوق، اس کا راستہ صحیح بتلایا ہے۔ انی لکم ناصح امین، تم جیسے راستے سے، سود سے، لانے پاس کرا کے، دوسرے کا حق مار کے، جھوٹ بول کر، ہتھیار دکھا کر، ڈاکہ ڈال کر، کہ یہ تمہیں خون کے آنسو لائیں گے، دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت میں بڑی بڑی سزائیں ہوں گی۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کام میراث میں دے گئے، جو ذمہ داری آپ کو دی، آپ کو دعوت دینی ہے اور دعوت دینے والا مجمع تیار کرنا ہے، آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، عبادت والا مجمع تیار کرنا ہے، صبر، شکر، دنیا سے بے رغبتی، اللہ کا خوف، یہ سارا آپ کو کرنا ہے اور ایسا مجمع آپ کو تیار کرنا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما، ہم نبیوں کی جماعت پیچھے والوں کو پیسوں کا، زمینوں کا وارث بنا کر نہیں جاتے، وَإِنَّمَا نُوَرِّثُ الْعِلْمَ، بشیر کے ذریعے بشارتیں، فضائل بتائیں گے، ہر قدم پر، ہر تسبیح پر، قرآن کے ایک حرف پر، سجدے پر، رکوع پر، اس کی بشارتیں، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ایک ایک قدم پر، پھر اگر بھوک لگی تو بھوک برداشت کرنے پر، سردی لگی سردی برداشت کرنے پر، بیمار ہو گئے بیماری برداشت، اس کی بشارتیں، اس کے فضائل، کیسے کرنا، اس کا نام طریقہ ہے۔ عبادت بتائی، حکم تو اللہ دیتے ہیں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیسے کرو وہ نبی پڑھ کر دکھا رہے ہیں۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے فضائل اور ایک ہے مسائل۔ مسائل کہتے ہیں نبی نے جو طریقہ بتایا وہ مسائل ہے، اسی لیے قرآن نے صاف الفاظ میں کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ تمہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اسے لے لو، جس کو منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، یہ حلال، یہ حرام، یہ جائز، یہ ناجائز، اس کا نام پوری شریعت ہے، حکم اللہ کا، طریقہ نبی کا، یہ دعوت کا اسلوب ہے، بشارتوں کے راستے، اور پھر اس سے ایک شوق پیدا ہوگا، جذبہ بنے گا، 2 رکعت پڑھوں گا اللہ راضی ہو جائیں گے، سجدے میں اللہ کا قرب ملے گا،
ایک دفعہ سبحان اللہ کہوں گا اور پہنچ کے رب آدمی کے اندر فضائل سے شوق پیدا ہوتا ہے، مسائل سے عمل صحیح ہوتا ہے۔ اللہ نے خود بتایا ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، اور حضور یہ دونوں چیزیں امت کو میراث میں دے کر گئے ہیں۔ پوری امت تمہارے ذمے، تمہیں خود کو اپنی ذات سے دیندار بننا ہے، اور دیندار بننے کے لیے دین سیکھنا ہے، اور دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے، اس کے لیے فضائل خوب سننے ہیں، پھر اس کا طریقہ، اس کے مسائل جاننے والوں سے معلوم کر کے اپنی زندگی میں جگہ دینی ہے۔ دونوں راستے میں ایسا پورا ایک منبع تیار کیا۔ اس مجمع کا ہر فرد اس دونوں باتوں کا ذمہ دار ہے، اپنی ذات سے دین سیکھنا اور دوسروں کو دین سکھانا، اپنی ذات سے محنت کرنا اور دوسرے محنت کرنے والے بنے، اپنی ذات سے اپنی مسجد کے ہفتے واری 2 گشتیں کرنا، اپنی مسجد گھر کی تعلیم فضائل کی، اپنی صبح و شام کی تسبیح و قرآن کی تلاوت، مسجدوں کو آباد کرنا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لمسجد اسس علی التقوی آگے عرض کرتا۔ تو بولیں যে আল্লাহ তাআলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذمہ داریاں دی، اور آپ نے دونوں کا پورا حق ادا کیا، یہاں تک کہ الفاظ کے میدان میں تمام صحابہ سے پوچھا میں نے تمہارا حق ادا کیا، الا هل بلغت، میں نے تم تک بات اللہ کی، اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے ایک زبان ہو کر بلغت الرسالہ، آپ نے پیغام پہنچا دیا، نصحت الامہ، امت کے ساتھ کی خیرخواہی، حق ادا کر دیا۔ وَكَشَفَ اللَّهُ بِكَ الْغُمَّةَ، وہ جہالتوں سے بھی نکلے اور شرک سے بھی نکلے، اور ہر گندگی سے نکل کر کیسی صاف ستھری زندگی آپ نے، سب نے گواہی دی تھی، پھر اللہ کو گواہ بنا۔ میرے دوستو، یہ دونوں ذمہ داریاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو میراث میں دے کر گئے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کا اپنی ذات سے دیندار بننا، عقیدہ صحیح ہو، عبادت صحیح ہو، اخلاق و عادات صحیح ہو، رہن سہن صحیح ہو، اور دوسری طرف کھانا، کمانا، پینا، پہننا، اوڑھنا، شادیاں، جو دنیاوی ضرورتیں، دنیاوی زندگی کے شعبے ہیں، ان سب میں ایک ہی لوہا لاٹ بتائی ہے، خذوا ما آتاکم الرسول، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی نے دیا، نبی نے دین دیا ہے، نبی نے شریعت دی ہے، نبی نے طریقے دیے ہیں، نبی نے سنتیں دی ہیں، اسے لے لو۔ جس سے روکا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی سے، مجھے کوئی نصیحت، ایک ہی نصیحت فرمائی، جو کچھ اللہ نے حرام کہا ہے اس سے بچے رہو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا میرے دوستو، اپنی ذات سے دیندار بننا، اور پھر جیسے حضور نے مجمع تیار کیا، اسی لیے اس کی جگہ بتائی، ڈاکٹر بننا ہو تو میڈیکل کالج، اور انجینئر بننا ہو تو انجینئرنگ کی کالج، کھیتی والا بننا ہو تو ایگریکلچر،
یہ ساری چیزیں بتائی. اپنی ذات سے دیندار بننا ہے اور نبی کی نیابت میں نبی کے کام کو کام بناتے ہوئے ہر ایک اس پر آ جائے. ہمارا تاجر، ہمارا کاشتکار، ہمارا غریب، ہمارا امیر، ہماری عورتیں، ہمارے مرد، ہمارے جوان، عوام، ان پڑھ، پڑھے لکھے، خواص، ہر ایک اس پر آ جائے کہ اس کا قالین لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم. پیارے نبی سب سے پہلی وہ مسجد جس کی بنیاد اللہ کے خوف پر اور تقوی پر ہے، یہ مسجد آپ کے لیے ان تقوم فیہ، اس مسجد میں آپ ہیں. کیا بات ہے اس مسجد کی؟ اس کے قالین بہت اچھے ہیں، اس میں فانوس ہے. وہاں کہاں فانوس، وہاں کہاں قالین؟ وہاں تو ریت پر سجدے ہوتے تھے. کہ پھر کیا بات کہ فیہ رجال، پیارے نبی آپ کا قیام اس مسجد میں ہو. کیوں؟ اس میں آدمی ہیں. لو، آدمی تو ساری دنیا میں ہے. نہیں، یہ مسجد وال جماعت والوں کو بتا رہا ہے قرآن. اپنا مقامی کام مضبوط کرو، اپنی گشتیں، اپنی تعلیم، اپنے سحر روزانہ کا، ہفتے واری، ماہانہ اور عالم پورے کے تقاضے یہ مسجدوں سے پورے ہوتے ہیں جب مقامی کام صحیح ہوتا ہے. فیہ رجال، اس مسجد میں آپ کا قیام ہو. کیوں؟ اس میں آدمی ہیں. کہ آدمی تو اور بہت ہیں. کہ نہیں، اس مسجد کے آدمیوں کی خاص صفت یہ ہے ان یتطہروا، اور کچھ نہیں چاہتے. دنیا بہت دنیا لأہلہا، مارا دنیا دنیا داروں کے منہ پر. ہم پاک ہو جائیں، جسم ہمارا پاک، روحیں ہماری پاک، دل ہمارے پاک، جذبات ہمارے پاک، خیالات ہمارے پاک، سوچ ہماری پاک. مسجد میں ہم پاک، مسجد سے باہر جائیں تو گلی، محلہ، گھر، کاروبار، یحبون ان یتطہروا، زندگی کے ہر شعبے میں صرف پاکی چاہتے ہیں. اللہ پاک، اس کا راستہ پاک، اس کا کام پاک، اللہ کے نبی پاک، ان کی ہر ادا پاک. کہ ہم وہ چاہتے ہیں. اس کی اصل جگہ مسجد ہے. اسی لیے ہمارے مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرماوے، کہ پوری دنیا میں جتنا کام، جتنا دین پہنچا، وہ مقامی طور پر مسجد نبوی کے راستے سے پہنچا ہے. مکے والوں نے تو کام کرنے نہیں دیا. اب جب ہجرت ہوئی اور آپ آئے ہیں تو سب سے پہلے مسجد قباء اور پھر وہاں سے مدینے میں. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تمام ذاتوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت نمونہ ہے. ہر ایک کو اس نمونے پر آنا ہے. سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخن تک، دل دماغ کے اعتبار سے، سوچ و فکر کے اعتبار سے، غم و اندوہ کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے حضور کی ذات نمونہ ہے. فرماتے تھے تمام ذاتوں کے لیے نمونہ حضور کی ذات، تمام مسجدوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نمونہ ہے. اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ اگر گاؤں میں کہیں چھوٹی سی مسجد پھوس کی، پکی مسجد بھی نہیں ہے، لیکن اگر اس مسجد میں وہ سارے اعمال ہوتے ہیں جو حضور کی مسجد میں ہوتے تھے، تو ان مسجد والوں کے ساتھ اللہ کی وہ مددیں، وہ رحمتیں، وہ
فوائدیں، وہ برکتیں جو مسجد نبی والوں کے ساتھ ہوتی تھی۔ اور مثال دیتے تھے کہ جیسے ریڈیو ہے نا، ریڈیو میں اسٹیشن ہوتے ہیں، گھر کی چھت پر، گھر کے کونے میں، کھیت میں، دکان میں، کہیں بھی مدینہ منورہ کی تراویح سننی ہے، نمبر لگا لو، صحیح نمبر لگا ہے تو جہاں ہوگے وہاں سن لو گے۔ جب مسجد اس نمونے پر آئے گی، اس لیے اللہ ہمارے بڑوں کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، سارے قرآن حدیث اور سیرت مبارکہ کا خلاصہ ہم کو دیا، یہ مسجد وار جماعت۔ اور اس پر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت افسوس کرتے تھے کہ امت کی اصل جگہ تو تھی مسجد، لیکن اب پارکوں میں، کلبوں میں اور خدا جانے کہاں کہاں وقت ضائع کرتے۔ یہ مسجد وار جماعت کے کام، ہفتے کی 2 گشتیں، مہینے کے 3 دن، روزانہ کی گھر مسجد کی تعلیم، کم سے کم 2.5 گھنٹے روزانہ کا مشورہ، ہر ایک اپنی ضرورت، جیسے کھانا میری ضرورت، پانی میری ضرورت، سب مل کے کھا لیں تو میں بھوکا رہوں؟ نہیں، میں بھی کھاؤں گا۔ ہر ایک کی اپنی ضرورت۔ اور مسجد نبی کی جماعت میں کون تھے؟ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، زید ابن ثابت، معاذ ابن جبل، سعد ابن معاذ، سعد ابن عبادہ، ابو عبیدہ، عمرو ابن عاص، خالد ابن ولید، یہ جماعت اسی مسجد سے عالم پورے میں دین گیا ہے۔ ہمارے یہاں اجتماع تو جب ہے، جب اجتماع سے پہلے کی ہر ایک کا وقت لگ رہا ہو، ہر ایک شہر روزہ کی پابندی کر رہا ہو، ہر ایک صبح و شام کی تسبیح پڑھ رہا ہو، ہر ایک مستون دعائیں سیکھ رہا ہو اور عمل کر رہا ہو، اس لیے کہ یہ کام ہے، یہ رسم نہیں ہے، اس کو رسم نہیں بنانا ہے۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اسے رسم نہ بناؤ۔ بدھ کا مشورہ، 5 آدمی آ گئے، ہفتے کا گشت 3 آدمی آ گئے، 2 نے کر لیا، دوسرے رسم نہ بناؤ، یہ کار نبوت ہے۔ اور فرماتے تھے کہ جتنے اعمال دعوت ہیں، یہ گھر گھر کی ملاقاتیں، یہ عمومی گشت، یہ خصوصی گشت، یہ فضائل اعمال و صدقات کی تعلیم، یہ صبح و شام کی تسبیحات، یہ سحر روزہ اور چلے اور 4 مہینے اور ملکوں کے تقاضے، آج بھی مولانا فرماتے تھے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آج بھی ان عملوں میں یقینوں کے غلط سے صحیح سے بدلنے کی، زندگیوں کے رخ کے صحیح ہونے کی، دنیا سے آخرت کے طرف کا رخ ہونے کی، آج بھی وہی تاثیر ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ اور مثال دیتے تھے لیمو کی، لیمو پانی میں نچوڑ تو پانی کھٹا ہو جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لیمو سے پانی کھٹا ہوتا ہے۔ اس سے لے کر آج تک 1500 سال ہو گئے، دنیا میں کتنے زلزلے، کتنے طوفان، کتنی جنگیں، کتنے حالات، لیمو کی تاثیر بدلی ہے، آج بھی وہی۔ اور پھر کوئی بہت بڑے بزرگ نچوڑیں گے تو پانی کھٹا ہوگا، اور سڑک صاف کرنے والا، اسٹیشن کا کلی، غریب آدمی جس کے گھر کا چولہا نہیں جلا، جو بھی لیمو نچوڑے گا پانی کھٹا ہوگا۔ فرمایا یہ اعمال دعوت، یہ مسجد وار جماعت،
یہ مقامی کام، اس کی تاثیر آج بھی زندگیوں کے بدلنے کی، زندگیوں میں دین کے آنے کا شوق پیدا ہونے، دین سیکھنے کا جذبہ بننے، علماء سے دین سیکھنے کا یہ سارا راستہ ہے۔ لیکن آگے یوں فرمایا، تمہارے گھروں میں تو شوکیس ہوتے ہیں، پھلوں کا سیٹ ہے، آم، انار، کریلا، سبزی، الگ الگ سیٹ ہوتے ہیں نا، وہ سب پلاسٹک کے، پلاسٹک کا آم، پلاسٹک کا انار، پلاسٹک کا کیلا، کیونکہ ایسے پلاسٹک کا لیمو سارا بنگلہ دیش مل کر نچوڑے گا، ایک قطرہ نہیں ٹپکے گا۔ اللہ کے واسطے اس محنت کو رسم نہ بناؤ، یہ کار نبوت ہے، زندگیاں بدلا کرتی ہے، خدا کا تعلق ملا کرتا ہے، اللہ راضی ہوتے ہیں، رحمتوں کی بارشیں برستی ہے، بے نمازی نمازی بنتے ہیں، شرابی شراب سے توبہ کرتے ہیں، جھوٹے جھوٹ چھوڑتے ہیں، سود والے لونا والے اس کو چھوڑتے ہیں۔ اللہ نے وہ نعمت مجھے اور آپ کو دی، اتنا بڑا مجمع، اس کو کار نبوت سمجھ کر، اپنی ضرورت سمجھ کر، اور پھر یہ بھی بہت من جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو کرے گا وہ اپنے ہی لیے کرے گا، جو مسجد کی گشت کا اہتمام کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، جو 2.5 گھنٹے لگائے گا اپنے لیے لگائے گا، کسی پر کوئی احسان نہیں، ایک نعمت اللہ نے دی، اس لیے صرف اجتماع مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے سنتے آئے ہیں اور دیکھتے آئے ہیں، ہر سال کا اجتماع، ملکوں میں بھی جاتے ہیں تو صرف اجتماع کی دعوت دے کر آتے ہیں۔ اجتماع تو 2 مہرنگوں کے بیچ کا نام ہے، اجتماع سے پہلے جماعتیں نکلے، اجتماع سے جماعتیں نکلے، اور پھر اس سے جو فضا اور ماحول بنے، کوئی یوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے، وہاں 2 خاندانوں میں لڑائیاں تھیں، آپ نے ان میں زمینیں، کپڑے، پیسے نہیں بانٹے، ماحول بنایا۔ مدینہ منورہ کا ہر محلہ، ہر محلے کی ہر گلی کا ہر گھر کا ہر فرد، کیا مرد کیا عورتیں، سب کا ایک ہی، ہم جو کچھ ہیں، ہم بیٹوں کے باپ ہیں تو بعد میں، بیویوں کے شوہر ہیں تو بعد میں، باغات کے مالک ہیں تو بعد میں، لکھپتی ہیں تو بعد میں، غریب ہیں تو بعد میں، سب سے پہلے ہم بندے اللہ کے ہیں اور اسی ساز امتی نبی کے ہیں۔ بندگی اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، حضور کے طریقے پر، حضور کے کام کو اپنا کام بنانا، حضور والے غم کے ساتھ، حضور والی آہوں کے ساتھ، حضور والی قرآن کے ساتھ، حضور والے درد کے ساتھ۔ جب ایک مجمع ایسا تیار ہوتا ہے اور یہ اپنی مسجدوں سے چلے 4 مہینے اور ملکوں کی جماعتیں بن کر جاتی ہیں، تو پھر ان کے ہاتھوں اللہ پاک جہاں سے گزرتے ہیں وہاں ہدایت کی ہوائیں چلاتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھنا، کام رسم کا نام نہیں ہے، کام چلے گا قربانیوں سے، کام چلے گا اخلاص سے، کام چلے گا خصوصیت استخلاص سے، یکسوئی سے، کام چلے گا ہمدردی سے، کام چلے گا فضائل سے، کام چلے گا اس طرح اپنا کام کرنا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جب کوئی آدمی مرتا ہے تو پیچھے والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جاتا ہے۔ صدیوں تک خلافت راشدہ کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں سے سوال تھا، تمہارے نبی تمہارے درمیان سے گئے، کیا لے گئے؟
اپنا سبق ایسے بھولی کہ یہی یاد نہیں رہا کہ ہم ہیں کون، کہاں ہیں اور کرنا کیا ہے۔ اللہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور فرماوے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنت رسول۔ اور قال علیہ السلام، حضور تمہیں سڑک پہ چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، کسی کی گود میں اٹھا کے نہیں جا رہا ہوں، کسی کا مرہون منت بنا کے نہیں جا رہا ہوں، تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن دے کے جا رہا ہوں، اور یہ قرآن حرفن تاجروں کی زندگی میں تجارت کا، مالداروں کی زندگی میں مالداری کا، جوانوں کی زندگی میں زندگی کا، قرآن حرفن زندہ ہو جائے، اس کی محنت دوسرے ہاتھ پہ دے کے جا رہا ہوں۔ گارنٹی اگر تم نے یہ طے کر لیا ہمیں قرآنی زندگی جینی ہے، اسی کے مطابق جہاں کہیں ہے قرآن کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، زمین آسمان کو چلی جائے، پورا پچھم ہو جائے، دنیا تتر بتر ہو جائے، تمہیں نہ کوئی خرید سکے گا، نہ تمہیں کوئی بیچ سکے گا، نہ تمہارا کوئی سودا کر سکے گا، نہ تمہیں کوئی راستے سے بھٹکا سکے گا، اگر تم نے یہ دو چیزیں۔ میرے دوستو، یہ پورا مجمع طے کرے ہمیں اللہ کے نبی معراج میں قرآن، اور قرآن زندہ ہو، اس کی محنت جس کا نام دعوت ہے وہ دے کر گئے ہیں، اسے اپنی زندگی کا مقصد اور زندگی کا جز بنا کر اپنی زندگیوں کے فیصلے کرنے۔ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، پورا مجمع اور جہاں ترجمے ہو رہے ہیں جتنی زبانوں میں، سارے اس کی نیت کریں، اللہ بہت بڑے ہیں، ہمیں قرآنی زندگی جینی ہے، اور تمام انسانوں کو اللہ پاک کے قرآنی زندگی نصیب فرما دے، اس کی محنت کو اپنی محنت بنانا ہے، اور اس کے لیے اللہ کی دی ہوئی جان اور مال کو قربان کرنا ہے، صرف اللہ کو راضی کرنے اور اپنی آخرت بنانے کی نیت سے ہمت کر کے پھر اپنے نام پیش کرنا۔ پالن جی میرے محترم